امام بخاری نے لکھا ہے اسماء رجال صالحین من قوم نوح، نوح علیہ السلام کے نیک لوگوں کے یہ نام ہیں: ودن ولا سوان ولا یغوث و یعوق و نصر۔ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 تن پاک دنیا میں سب سے پہلے پوجے اور پکارے گئے۔ ود حضرت شیس علیہ السلام کا لقب ہے، سوا، یغوث، یعوق، نصر ان کے 4 بیٹے تھے، چاروں اولیاء اللہ۔ بابے تھے لیکن نوح علیہ السلام نے کسی بابے کو نہیں پکارا۔ کس کو پکارا؟ فدعا ربہ، پکارا اپنے رب کو۔ کہا کیا؟ انی مغلوب، یا اللہ اس قوم کے سامنے میں ہار گیا ہوں، عاجز آ گیا ہوں۔ آگے کیا کہا؟ فانتصر، اے اللہ تو ان سے انتقام لے لے، اے اللہ تو ان سے بدلہ لے لے۔ پھر اللہ نے بدلہ لیا کہ نہیں لیا؟ روئے زمین پر کوئی ایک فرد اس قوم کا باقی رکھا؟ سب مٹ گئے، اللہ کا نام باقی رہا اور باقی رہے گا۔ اللہ جس کو مٹانا چاہے کوئی بچ نہیں سکتا، اور جسے بچانا چاہے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ آپ کے دل میں خیال گزرتا ہوگا یہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں اور نبی تو کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے، نوح علیہ السلام نے بد دعا کیوں کی؟ یاد رکھیں میرے اور آپ میں یہ فرق ہے، انبیاء اکرام علیہ السلام میں یہ فرق ہے کہ ہم لوگ انجام سے بے خبر ہوتے ہیں، ہمارے پاس کوئی یقینی اطلاع کا ذریعہ نہیں ہوتا کسی انسان کے بارے میں کہ اس کا خاتمہ کفر ہوگا یا ایمان پر۔ ہم ظاہری حالات کو دیکھ کر ایک اندازہ کر سکتے ہیں لیکن حقیقی فیصلہ ہمارے پاس نہیں ہوتا، اس کا ذریعہ نہیں ہوتا۔ نبی وہ ذات ہے کہ جس پر اللہ کی وحی آتی ہے، وحی کے ذریعے نوح علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا انہ لن یؤمن من قومک، کہ جتنے ایمان لا چکے اس کے بعد اور کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ اس لیے نوح علیہ السلام نے جب یقین جان لیا کہ یہ سارے کے سارے کافر رہیں گے اور کفر میں مریں گے اور ان کے کافر اولادیں پیدا ہوں گی، پھر اللہ کے پیغمبر نے ان کے لیے بد دعا کی کہ یا اللہ ان کا صفحات سے نام و نشان مٹا دے، اگر یہ زندہ رہے تو ان کی نسل بھی فاسق فاجر ہوں گی، یا اللہ تو ان سے بدلہ لے لے۔ ایک بات تو یہ آپ حضرات کے ذہن میں کہ نبی نے پکارا تو مشکل میں کس کو پکارا؟ مجھے اور آپ کو کیا سبق ملا؟ کہ مشکلات میں، اپنی حاجات اور مشکلات میں صرف اللہ ہی کو پکاریں، کیونکہ اس کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ یہ ذہن میں بٹھا لیں، اس کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں جسے پکارا جائے اپنی حاجات اور مشکلات میں۔ اس لیے کہ اللہ کے سوا جتنے بھی آسمانوں والے ہوں یا زمین والے، سب کے سب محتاج تھے اور ہیں، اور مختار ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ محتاج مانگتا ہے، مختار سے مانگتا ہے، جو مانگتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے، اور جو کسی سے مانگتا نہیں، مدد نہیں مانگتا، وہ مختار ہوتا ہے۔ اللہ نے کبھی کسی سے مدد مانگی؟ کوئی سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کسی سے مدد مانگے کہ میری مدد کرو بھائی؟ آپ 2-4 جمعے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں سن چکے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے بت خانے میں داخل ہو کر بتوں کو توڑا، یعنی ان کے معبودوں کو، یہ لفظ بت جو میں استعمال کر رہا ہوں یہ عرف عام میں وہ ان کے معبود تھے، وہ حاجت روا اور مشکل کشا تھے ان کے خیال کے مطابق، اس قوم کے عقیدے کے مطابق وہ ان کے مشکل کشا تھے۔
ابراہیم علیہ السلام نے ان کو توڑ دیا تو واپس آئے، دیکھا کہ سارے حضرت صاحب مرے پڑے ہیں، تو بہت پریشان بھی ہوئے، غصے میں بھی آئے، ایک دوسرے سے پوچھنے لگا کس کا یہ کام ہو سکتا ہے، یہ گستاخی بے ادبی کس نے کی ہوگی؟ کسی نے کہا سمعنا فتى یذکرہم یقال له ابراہیم، ہمارے اس محلے میں ایک نوجوان ہے اکثر و بیشتر ان کی برائیاں بیان کرتا ہے، ابراہیم نام ہے اس کا۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آئے، کہنے لگا انت فعلت ھذا بآلہتنا، ہمارے حضرتوں کے ساتھ۔ کیا کہا انہوں نے؟ بآلہتنا۔ کچھ ذہن میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ لفظ کیا استعمال کیے؟ انت فعلت ھذا بآلہتنا، آلہہ جمع ہے الہ کی، ہمارے ان الہوں کے ساتھ آپ نے یہ سلوک کیا ہے۔ وہ کیا سمجھتے تھے؟ ان کو الہ سمجھتے تھے۔ وہ کیا الہ سمجھتے تھے؟ وہ ان کے الہ تھے۔ الہ کس کو کہتے ہیں؟ حاجت روا اور مشکل کشا۔ مسلمان کا الہ کون ہے؟ اللہ۔ وہ ان کے الہ تھے، اس لیے کہا ہمارے الہوں کے ساتھ آپ نے یہ سلوک کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کسی کرنے والے نے کیا ہے، کبیرہم ھذا، ان کا اعلیٰ حضرت یہاں موجود ہے، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر وہ بول سکتے تھے انہی سے پوچھو، ان مظلوموں سے پوچھ لو کہ تمہارے ساتھ یہ بے ادبی کا معاملہ کس نے کیا۔ ثم نکسوا رؤوسہم، گردنیں جھک گئی۔ جواب کیا دیں؟ کس سے پوچھیں؟ کوئی بولے تو تب پوچھیں۔ اپنے ہاتھوں سے بنا ہوا وہ الہ ہو سکتا ہے؟ آج کا ہندو بھی ہندوستان کے اندر مت ماری گی اس کی، اپنے ہاتھوں سے بنا سوار کر پھر اس کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے۔ مشرک کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ دماغ صحیح صرف موحد کا ہوتا ہے دوستو۔ اللہ سے دعا مانگیں، یا اللہ عقیدہ توحید پر قائم اور سلامت رکھ۔ مشرک انسان بظاہر دنیا میں معاملات میں بڑا ہوشیار اور بیدار مغز ہوتا ہے، چلتا پرزا ہوتا ہے، ہندوستان کے اندر ایک سے ایک بڑھ کر ہے، لیکن سب کے سب اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتیوں کو پوجتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوگا کہ دماغ خراب ہو چکا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان سے پوچھو، میں نے اگر کیا تو یہ بتائیں گے۔ تو کیا جواب دیا؟ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم آپ کو تو پتہ ہے یہ ہمارے حضرت بول نہیں سکتے ہیں، تو حاجت روا مشکل کشا، مگر بول نہیں سکتے۔ اور آخر میں کیا ہوا؟ حرقوہ وانصروا آلہتکم، ابراہیم کو آگ میں ڈالو، اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ کیا کہا؟ اپنے الہوں کی مدد کرو۔ الہ مدد کا محتاج ہوتا ہے؟ یہ مشرک کا چونکہ دماغ خراب ہوتا ہے، اس وقت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ الہ مدد کا محتاج نہیں ہوتا، وہ تو خود مددگار ہوتا ہے۔ اور الہ حقیقی وہ ہے جو مدد کرتا ہے، مدد کا محتاج نہیں ہوتا۔ اس لیے ہر نبی نے فرمایا کہ اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں، اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں۔ مشرک اپنے ہاتھ سے بناتا ہے، پھر کہتا ہے یہ میرا الہ ہے۔ وانصروا آلہتکم، ہمارے اپنے الہوں کی مدد کرو، اپنے الہوں کی مدد کرو۔ الہ وہ ہوتا ہے جو مدد کرتا ہے، مدد کا محتاج نہیں ہوتا۔ نوح علیہ السلام نے الہ حقیقی کو پکارا، رب انی مغلوب، میرے داتا، میرے پالنے والے، میں عاجز آ گیا ہوں، فانتصر، تو ان سے بدلہ لے لے۔ پھر ان کی دعا کارآمد ثابت ہوئی یا بیکار گئی؟ ہاں، اللہ فرماتے ہیں ففتحنا ابواب السماء، ہم نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے، بماء منہمر، لگاتار برسنے والے پانی سے۔ زمین و آسمان دونوں کو حکم دیا تو اپنا پانی
نیچے برسات، پانی باہر نکال، فالتقى الماء على امر قد قدر، اوپر نیچے والے دونوں پانی آپس میں مل گئے اللہ کے عذاب کے فیصلے پر۔ اللہ اکبر۔ ایک بات تو یہ سوال آپ نے پوچھنا، میں نے پوچھنا تھا کہ نوح علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ خدا کرے سمجھ میں آ جائے، اللہ کرے کہ یہ سمجھ ہمیشہ ہی رہے، اور ہر آن اور ہر زمان اور ہر مکان میں ہر پل اس تصور سے آپ کا دماغ خالی نہ ہو کہ اللہ ہی سے مانگا جاتا ہے، مانگنے کے لائق اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو اس جذبے سے سرشار کر دے کہ آپ صرف اپنی ذات کی حد تک اس عقیدے کو لے کر نہ پھریں، بلکہ دوسروں کی اصلاح کا کام بھی کریں۔ جہاں دیکھیں کہ وہ کمزوری تو اس کو بٹھا کر پیار اور محبت سے یہ بات سمجھائیں۔ ایک بات اور، نوح علیہ السلام نے کس سے مانگا؟ کس کو پکارا؟ کسی بابے کو نہیں پکارا۔ دوسری بات، کس کے وسیلے سے پکارا؟ کسی کا وسیلہ دیا ہوگا۔ سارے سمجھ رہے ہیں؟ ادھر کے سر ہلا رہے ہیں، ادھر خاموش ہیں۔ کس کے وسیلے سے پکارا نوح علیہ السلام نے؟ کس کا وسیلہ دیا؟ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی دعا، لمبی دعا میں نے سنائی تھی پچھلے جمعے میں، سورہ ابراہیم سے۔ آپ نے غور تو کیا ہوگا، کسی کا وسیلہ دیا ہوگا ابراہیم علیہ السلام نے۔ نوح علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کے وسیلے سے پکارا ہوگا، شیس علیہ السلام کے وسیلے سے پکارا ہوگا، کسی اور بزرگ کے وسیلے سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نوح علیہ السلام کو وسیلہ دیا ہوگا، آدم علیہ السلام کا دیا ہوگا۔ تو یہ جو وسیلے والی بات ہے، ہم سے بھی لوگ پوچھتے رہتے ہیں یہ کدھر سے نکلا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نہیں سنتا؟ قرآن کریم کے اندر اللہ کی طرف سے کیا پیغام ملا ہے؟ اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب۔ میرے لالے پیغمبر آپ سے پوچھیں گے میرے بندے میرے بارے میں کہ اللہ کو چلا کر پکاریں یا آہستہ پکاریں، بتا دو فإنی قریب، میں بہت نزدیک ہوں۔ یا اللہ تو کتنا نزدیک ہے؟ اللہ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شاہ رگ اتنی قریب نہیں جتنا میں تمہارے قریب ہوں۔ اللہ نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، وہ ذات جس نے قدم قدم پہ تمہاری پرورش کی ہے، تمہارا رب ہے، ماں کے پیٹ میں بھی وہی رب تھا، دنیا میں لانے کے بعد بھی وہی رب ہے، وہ رب تمہیں اعلان کر رہے ادعونی ادعونی ادعونی، مجھ سے ہی مانگو مجھ سے ہی مانگو مجھ سے ہی مانگو، استجب لکم، تمہاری مرادیں پوری کروں گا۔ اللہ نے قرآن میں کس مقام پر فرمایا کہ فلاں کا واسطہ اور وسیلے سے مجھ سے مانگو؟ کوئی ایک اشارہ سارے قرآن کی 6236 آیات کے کسی گوشے کے اندر کوئی اشارہ موجود ہو جس کے اندر اللہ نے فرمایا کہ کسی کا واسطہ دے کر مجھے پکارو؟ دو باتیں سمجھ میں آ گئی۔ انبیاء کی دعاؤں، انبیاء کی دعاؤں کا ذکر میں اس لیے سنا رہا ہوں، یہ دو مسئلے آپ کو سمجھانے۔ ایک یہ کہ ہر نبی اللہ سے مانگتا رہا، ہر نبی نے اپنی مشکل میں اللہ سے مانگا، اور دوسرا یہ کہ ڈائریکٹ مانگا، کسی واسطے اور وسیلے سے نہیں مانگا۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی،
یعنی لغزش ہوئی. کیا ہوئی؟ سوچ کر بتا رہے ہیں. آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی. یہ لغزش کی زبان کا لفظ ہے فارسی. اس کا معنی ہوتا ہے پھسل گئے. ایک آدمی راستے میں جا رہا ہے, بارش برس رہی ہے, کیچڑ ہے, جان بوجھ کر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں پھسلوں, گروں اور میری ٹانگ ٹوٹ جائے, مجھے نقصان پہنچ جائے. چلتے چلتے غیر ارادی طور پر پاؤں پھسلا اور اس کو نقصان پہنچ گیا. اس کا نام ہے لغزش. انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں آپ کو میں پہلے سنا چکا, اپنا عقیدہ بنائے. انبیاء گناہ نہیں کرتے, انبیاء گناہوں سے معصوم اور پاک ہوتے ہیں. لغزش البتہ ہو جاتی ہے, غیر ارادی طور پر ایک ایسا عمل سرزد ہو جاتا ہے, ارادہ نہیں ہوتا, ایسا عمل سرزد ہو جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے مواخذہ ہو جاتا ہے. لغزش تفصیل میں نہیں جاؤں گا. لغزش ہوئی آدم علیہ السلام سے. اللہ نے فرمایا اب آپ کو زمین پر اترنا پڑے گا. آدم علیہ السلام نے اللہ سے پھر مانگا, معافی مانگی کہ نہیں مانگی؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ. آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے. وہ کلمات کیا تھے؟ اب توجہ کیجئے. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے ہمارے پالنے والے. اچھا ایک بات دیکھیے, عجیب نظام ہے. ہر نبی اللہ کو پکارتا ہے ربنا کے ساتھ. ربنا ربنا, اے ہمارے پالنے والے پروردگار. ظلمنا انفسنا, ہم سے لغزش ہو گئی, ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا, اگر تو معاف نہ فرمائے گا, وَتَرْحَمْنَا, اور رحم نہ کرے گا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, ہم نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے. آدم علیہ السلام نے ڈائریکٹ مانگا یا واسطہ دے کر؟ ربنا, کسی کے واسطہ دیا. آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے مانگا, صرف رب سے مانگا, صرف رب سے مانگا, اس امید اور عقیدے کے ساتھ کہ پکار کے لائق صرف اللہ ہی کی ذات ہے, اس کے سوا کوئی اور دروازہ ایسا نہیں جس سے پکارا جائے, جس پر دستک دی جائے. کوئی اور ذات نہیں جسے پکارا جائے, جسے مانگا جائے. اور دوسرا ڈائریکٹ مانگا, کسی واسطے اور وسیلے کے ساتھ نہیں. پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مختلف موقعوں پر جو سبق سکھائے, فلاں موقع پر یہ کام کرو, فلاں موقع پر یہ دعا مانگو, فلاں موقع پر یہ دعا مانگو, سکھائیں کہ نہیں سکھائیں؟ کوئی ایک دعا آپ کے ذہن میں ہو, کوئی حدیث پڑھی ہو جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی دعاؤں کے اندر کسی کا واسطہ اور وسیلہ ہو؟ اللہ نے اگر ہماری دعا قبول کرنی ہے تو واسطے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ مجبور ہے, ہماری مراد نہیں پوری کر سکتا, یا کسی نے روک رکھا ہے. وہ سفارش کرے گا تو تب اللہ ہماری مانیں گے, وہ سفارش نہیں کرے گا تو نہیں مانیں گے. اچھا ایک بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں. میرا ایک جملہ یاد ہوگا, میرا خیال ہے آ گیا ہوگا ذہن میں. وہ ماننے پہ آئے تو اس کی بھی مانتا ہے جو سب سے برا ہے, اور نہ ماننے پہ آئے تو اس کی بھی نہیں مانتا جو سب سے اچھا ہے. یاد آ گیا؟
وہ ماننے پر مجبور نہیں، وہ مختار ہے، مانتا ہے اپنی مرضی سے مانتا ہے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، کسی سے پوچھ کر کام نہیں کرتا، اس سے کوئی جواب طلبی نہیں کر سکتا، ماننے پہ آئے تو اس کی بھی مان لیتا ہے جو سب سے برا ہے۔ اس کا معنی ہے کہ وہ مختار ہے۔ اللہ اکبر، یہیں سے اس کی الہ واحد ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ دل تو میرا بھی چاہتا ہے کہ اللہ اس کی نہ مانتے، آپ کا بھی چاہتا ہوگا اللہ اس کی نہ مانتے، لیکن ہمارے چاہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ اللہ ماننے پہ آئے تو اس کی بھی مان لیتا ہے جو سب سے برا ہے۔ آیا ذہن میں؟ سب سے برا کون ہے؟ ابلیس۔ اس کو جب کہا اخرج فانک من الصاغرین، نکل جنت سے، تو بڑا ذلیل ہے، ان علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت تک تجھ پر میری لعنت اور پھٹکار رہے گی۔ تو بڑا بدماش تھا، بڑا ہوشیار تھا، بڑا مکار تھا، بلکہ بڑا بزرگ سیاستدان تھا۔ یہ بزرگ سیاستدان ہوتے ہیں یہ زیادہ نشیب و فراو سے واقف ہوتے ہیں۔ اس کو یہ یقین تھا کہ اب رہ تو نہیں سکتا میں جنت میں، نکلوں گا تو صحیح، لیکن اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ رب بڑا مہربان ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، وہ یہ جانتا تھا۔ چلو مانگ لیتا ہوں، کہنے لگا انذرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ مجھے مہلت ملنی چاہیے اس دن تک جب لوگ مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، اس دن تک مجھے مہلت ملنی چاہیے۔ یہ کس نے دعا مانگی؟ ابلیس نے۔ کس سے مانگا؟ اللہ سے۔ جواب کیا آیا؟ قال فإنك من المنذرین، اللہ نے فرمایا جا تجھے مہلت مل گئی۔ اس کی دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہ اچھا لگتا تھا اللہ کو، وہ اس وقت بھی برا تھا، آج بھی برا ہے، لیکن رب کی اپنی مرضی ہوتی ہے، ماننے پر آئے تو اس کی بھی مان لیتا ہے جو سب سے برا ہے، اور نہ ماننے پہ آئے تو اس کی بات کبھی چھوڑ دیتا ہے جو سب سے اچھا ہے۔ اس کی مثال یاد ہے؟ احد کے میدان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو جن لوگوں نے زخمی کیا تھا، پتھر پھینکا، آپ کا پیشانی مبارک زخمی ہو گئی، چہرہ مبارک زخمی ہو گیا، دانت ٹوٹ گئے، آپ گڑھے میں گر گئے۔ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے نبی نے 3 آدمیوں کا نام لے کر بدعا فرمائی۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 128 پڑھ کر دیکھ لیں۔ اللہ نے فرمایا لیس لک من الامر شیء، میرے نبی ہم جانتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں سے آپ کو یہ تکلیف اٹھانی پڑی، زخم پڑے ہیں، لیکن ہماری مرضی کچھ اور ہے، اس معاملے میں آپ کو ہم نے کوئی اختیار نہیں دیا۔ اور یتوب علیہم ویعذبہم فانہم ظالمون، للہ ملک السماوات والارض یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ کی سلطنت اور بادشاہت ہے، جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، جس کو چاہے سزا دے گا۔ واللہ غفور رحیم، آج اس کی شان غفوریت اور رحیمیت ظاہر ہو رہی ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ بجائے ان کو تباہ برباد کرنے کے، ایمان کی دولت سے مالا مال کر کے ان کو آپ کا رضاکار بنا کر اپنے قدموں میں ڈال دوں گا۔ سہیل بن عمر، حارث بن ہشام، صفوان بن امیہ، یہ 3 آدمی
اس وقت مشرک تھے، بعد میں رسول اللہ کے رضاکار بن گئے۔ اللہ کے لیے ان کو تباہ کرنا یا ہلاک کرنا کوئی مشکل تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کو کوئی پیارا اس وقت تھا یا اس کے بعد؟ کوئی نہیں۔ لیکن اللہ کے فیصلے اپنے ہوتے ہیں، وہ ہم سے پوچھ کر کوئی کام نہیں کرتا۔ یہ دونوں باتیں قرآن کریم کے ذریعے سے میں نے آپ کو سمجھا دی ہیں۔ مانگنے کے لائق صرف وہی ذات ہے، وہی ایک دروازہ ہے۔ اس نے بھی بتایا ادعونی، مجھ سے مانگو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ ہی سے مانگو، ہر نبی اللہ سے مانگتے رہے۔ یہی سبق ہے انبیاء کا، یہی سبق ہے قرآن کا میرے دوستو۔ اللہ مانتا ہے اپنی مرضی کے مطابق، اس نے حکم دیا ہے۔ تمہارے پاس یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میں نے کب ماننا ہے، کیا کرنا ہے، تمہارا کام ہے مانگنا۔ بندہ محتاج ہے اور اللہ مختار ہے، ساری مخلوق محتاج، اللہ مختار ہے۔ ایک سبق تو آپ کو قرآن کریم کی ان آیات سے یہ مل گیا کہ ہر نبی نے کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا۔ دوسرا سبق یہ مل گیا کہ ڈائریکٹ مانگا کہ یا واسطہ دے کر ڈائریکٹ۔ مجھے اور آپ کو کیا سبق ہے؟ ہمیں تو کوئی صاحب کہیں گے کہ نہیں فلاں کا واسطہ دے کر پکارو، آپ کہیں گے یہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں، یہ بات ٹھیک ہی کہتے ہوں گے۔ بات اس لیے میں نے آپ کو ادھر ادھر کی کہانی نے صرف اللہ کا قرآن سنایا ہے، جو سچائیوں کا مرکز ہے، جس کی ایک آیت ضعیف نہیں، ایک ٹکڑا ضعیف نہیں۔ روایات ضعیف ہو سکتی ہیں، آیات ضعیف نہیں ہو سکتی۔ اللہ کرے کہ میری بات سمجھ میں آ گئی ہو۔ اللہ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ انشاءاللہ آئندہ اگر زندگی نے وفا کی تو قربانی سے متعلق کچھ گفتگو ہوگی۔ یہ ایک کتاب ہے، بہت سارے اہل علم کا مضامین کا مجموعہ ہے، قیامت سے پہلے کیا ہوگا، یعنی علامات قیامت۔ اس میں شاہ ولی اللہ کے دوسرے صاحبزادے شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، مولانا سید حسین احمد مدنی، مولانا بدر عالم مہاجر مدنی، مفتی اعظم مولانا محمد شفیع صاحب، مولانا یوسف لدھیانوی اور علامہ ابن عربی اور شاہ نعمت اللہ کی پیشگوئیاں بھی ہیں۔ اس طرح اور کچھ بزرگ بھی ہیں۔ یہ آپ حضرات کو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کتابوں کا مطالعہ بڑا ضروری ہے کہ بہت سارے فتنوں سے انسان قبل از وقت آگاہ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی توفیق دے دیتے ہیں۔